السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو دا 16th لیکچر آف انٹرنیشنل مارکیٹنگ سبجیکٹ. ہمارے جو پریویس لیکچرز تھے ان میں ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹنگ کے حوالے سے جو ویریس انوائرمنٹس ہیں جن میں کہ بزنسز آپریٹ کرتے ہیں ان کے انوائرمنٹس کو ڈسکس کیا، اور ان انوائرمنٹس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ بعض انوائرمنٹس جو ہوتی ہیں وہ فرم اسپیسیفک ہوتی ہیں. جیسے فرم کا اپنا کمپٹیشن ہے، اس کے اپنے سپلائرز ہیں، اس کے اپنے بائرز ہیں، اس کی اپنی مارکیٹس ہیں. So there are certain environments or immediate environments which are specific to the firm. Then there are more general environments which impact the industry as a whole or market as a whole. ان macro environments میں جیسے political environment ہے وہ تو سارے کے سارے business environment کو افیکٹ کرتی ہے اور کر سکتی ہے، اور فرم کے اسپیسیفک انوائرمنٹس کو بھی افیکٹ کرتی ہے. اسی طریقے کے ساتھ جو جنرل اکنامک انوائرمنٹ ہے کہ اکانومی کا لیول کیا ہے، ایفلوئنس کیا ہے، پراسپیرٹی کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ واٹ از دی ڈائریکشن آف اکنامک ایفرٹس اور اکنامک اسٹریٹجیز کیا ہیں کسی ملک میں، اس میں مانیٹری پالیسیز کیا ہیں، اس میں فائنینشیل پالیسیز، فسکل پالیسیز کیا ہیں، ٹیکسز وغیرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسچینج ریٹ اور اس قسم کے ایسپیکٹس کو جو کہ میکرو ایسپیکٹس ہیں. اور یہ جنرل ایسپیکٹس جو ہیں یہ ایک ملک کی جنرل فضا کو جو بزنس کے حوالے سے ہوتی ہے افیکٹ کرتی ہیں، اور لہٰذا کسی بھی بزنس کو، کسی بھی فرم کے بزنس کو امپیکٹ کرتی ہیں. سو مارکیٹرز کے لیے ریلیونٹ ہے کہ وہ میکرو انوائرمنٹس کو بھی اسٹڈی. تو ہم نے ڈیٹیل میں پولیٹیکل انوائرمنٹ، لیگل انوائرمنٹ، ایون کلچرل انوائرمنٹ کو دیکھا کہ وہ کیا ہیں، ان کو ڈسکس کیا، ان کو ڈسکرائب کیا، اینڈ ہاؤ دیز انوائرمنٹس افیکٹ businesses and business opportunities. اب آج کے لیکچر میں ہم اس حوالے سے ایک اپلائیڈ ویو لیں گے کہ ایز اے مارکیٹر how should one go about using these environments and their aspects to determine the potential for firm and firm's products. So آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے، ہم ایویلویٹ کریں گے انوائرمنٹس کو ایکسپورٹ کے پوٹینشیل کے حوالے سے. اب یہ جو ایویلویشن ہے مارکیٹس کی یہ بیسیکلی 3 لیول کے اوپر ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے بھی. پہلا مور جنرل، مور میکرو لیول، کیونکہ آسانی ہوتی ہے مینیجرس کو کہ وہ کسی فورن ملک کے بارے میں جو کہ جنرل رپورٹس ہیں، جو کہ سیکنڈری ڈیٹا ہے، اس کا حاصل کر لیں. اور اکثر جو ممالک ہیں دنیا میں وہاں پہ جنرل ڈسکرپٹیو ڈیٹا جو ملک کا ہوتا ہے اس کی اکانومی کا اور جنرل انالیسس جو ہے پالیٹکس کے بارے میں، کلچر کے بارے میں، وہ اویلیبل ہوتا ہی ہے. تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے آسانی کے ساتھ. زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے پرائمری ریسرچ کو کرنا، وہ نہ صرف کہ ٹیکنیکلی زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے بلکہ ایکسپینسو بھی ہو سکتی ہے. اور اگر مارکیٹرز نے کئی مارکیٹس میں اس انالیسس کو کرنا ہے تاکہ وہ اس میں سے زیادہ پرومسنگ مارکیٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں، دین اٹ کین بیکم اوورلی ایکسپینسو. سو مارکیٹرز کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ ایک پریلیمنری اسکریننگ کریں. اگر دنیا میں 100 ممالک ہیں تو کسی بھی پروڈکٹ کے حوالے سے وہ 100 مارکیٹس بچ جاتی ہیں. یہ ممکن نہیں ہوتا اکنامکلی اور فیزیبل بھی نہیں ہوتا مارکیٹرز کے لیے کہ وہ اتنے سارے ممالک کو جو دنیا میں ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیلڈ انالیسس کرے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ کسی فرم کے لیے، اس کے پروڈکٹس کے لیے کون سی مارکیٹ جو ہے وہ زیادہ وائبل ہے، زیادہ پوٹینشیل رکھتی ہے. تو انیشیلی جو چیز وائبل ہے کہ جو مور جنرل، مور مائکرو اکنامک ڈیٹا انالیسس اویلیبل ہوتے ہیں ملکوں کے بارے میں، جیسے یونائٹڈ نیشنز کی پبلیکیشنز ہوتی ہیں ملکوں کے بارے میں جو ریگولرلی سالانہ آتی ہیں، ان کی اکانومی کے بارے میں، ان کے سوشل ایسپیکٹس پہ، کوالٹی آف لائف کے حوالے سے سوشل انڈیکیٹرز پبلش ہوتے ہیں ملکوں کے. اسی طریقے کے ساتھ ورلڈ بینک، IMF، WTO، ٹریڈ کے حوالے سے، فائنینشیل انوائرمنٹ کے حوالے سے، اکنامک انوائرمنٹ کے حوالے سے، پولیٹیکل انوائرمنٹ کے حوالے سے جو دنیا کے ممالک ہیں ان کی ریگولرلی اسٹڈی کرتے رہتے ہیں اور رپورٹس پبلش ہوتی رہتی ہیں. اور اس قسم کی جو رپورٹس ہیں وہ ویریس انالیٹیکل باڈیز، فرمز جو ہیں، جو ریسرچ فرمز ہیں، ان کی طرف سے بھی اویلیبل ہو سکتی ہیں. کبھی فری بھی اویلیبل ہو سکتی ہیں، کبھی پیسے دے کے بھی اویلیبل ہو سکتی ہیں، لیکن یہ چیزیں مل جاتی ہیں آسانی کے ساتھ. یہ کسی فرم اسپیسیفک انفارمیشن کے لیے تو اتنی فائدہ مند نہیں ہوتی، لیکن مور جنرل انوائرمنٹ کے اسیسمنٹ کے لیے ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے. تو لہذا
اگر بہت سارے آپشنز ہیں, جیسے بہت سارے ملک ہیں دنیا میں, اور ایز اے مارکیٹنگ مینیجر اف آئی ہیو ٹو فرسٹ اینالائز دا کنٹریز آف دا ورلڈ فار the potential of my product, for potential of my firm, then it will be difficult for me کہ میں جا کے ہر ملک میں ڈیٹیل پرائمری اسٹڈی کروں. تو پہلے جو ہے وہ ایک پریلیمنری لیول کے اوپر میکرو انوائرمنٹ کی اسٹڈی ہو سکتی ہے, اور اس پریلیمنری اسکریننگ کے ذریعے جو مارکیٹرز ہیں وہ چند ایسے ملکوں کو, چند ایسی انٹرنیشنل مارکیٹس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں جو کہ زیادہ پوٹینشیل رکھتی ہیں. پھر ایز اے نیکسٹ اسٹیپ وہ ان مارکیٹس میں زیادہ ڈیٹیل اسٹڈی کر سکتی ہیں, انڈسٹری اسپیسیفک پوٹینشیل کو جو مارکیٹ کا اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے, اور پھر اس سیکنڈ لیول کے اوپر جو زیادہ پرومسنگ کلیئرٹی کے ساتھ مارکیٹ سے مرج ہوتی ہیں ان کا فردر جا کے زیادہ ڈیٹیل کے اوپر ایون مائکرو لیول کے اوپر انالیسس کیا جا سکتا ہے, تاکہ فرم کے اسپیسیفک اور فرم کے پروڈکٹس کے اسپیسیفک جو مارکیٹ پوٹینشیل ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے, اور پھر فیصلہ کیا جائے کہ کون سی جو مارکیٹ ہے وہ پرومسنگ ہے اور کون سی مارکیٹ جو فرم کے پروڈکٹس کے لیے بہتر ہے. تو لہذا 3 لیول کا انالیسس کیا جا سکتا ہے. پہلے لیول کے اوپر پریلیمنری اسکریننگ, اور پریلیمنری اسکریننگ کے لیے جو جنرل ڈیٹا اویلیبل ہے ملکوں کا, جو میکرو لیول کی اسٹڈیز ہیں جو ملک کے انوائرمنٹ کے اوپر ویریس ایجنسی سے, آرگنائزیشن سے, اور ایون کنٹریز کی گورنمنٹس کی طرف سے اور اداروں کی طرف سے جو پبلش کی جاتی ہے ان کا استعمال کیا جائے اور ایویلویشن کی جائے. اور پریلیمنری اسکریننگ میں جو مارکیٹس پرومسنگ نظر آتی ہیں ان کا سیکنڈ لیول کا انالیسس کیا جائے جو انڈسٹری اسپیسیفک ہو, جو انڈسٹری کے حوالے سے مارکیٹ پوٹینشیل کا زیادہ ڈیٹیلڈ انالیسس ہو. اور سیکنڈ انالیسس کے بعد جو کنٹریز, جو مارکیٹس جو ہیں وہ کنفرم ہوتی ہیں پوٹینشیل کے حوالے سے کسی فرم کے لیے, اس کے پروڈکٹس کے لیے, پھر تھرڈ لیول کی فائنل انالیسس کیا جائے جو زیادہ ڈیٹیل ہو فرم اسپیسیفک انوائرمنٹ کے حوالے سے, فرم کے اپنے کمپٹیشن کے حوالے سے, فرم کی اپنی مارکیٹ کے حوالے سے, اس کے اپنے پوٹینشیل کسٹمرز کے حوالے سے, فرم کے پروڈکٹس کی ڈسٹریبیوشن, اس کی کاسٹنگ کے حوالے سے, اس کی ڈسٹریبیوشن کے جو پوٹینشیل ہے اس کے حوالے سے انالیسس کیا جائے, تاکہ ایک فائنل ایویلویشن کیا جائے اور آئیڈینٹیفائی کیا جائے ورلڈ میں جو ممالک ہیں, جو مارکیٹس ہیں جو کسی ایک فرم کے پروڈکٹس کے حوالے سے پوٹینشیل کلیئر رکھتے ہیں. تو لہذا ہم اس اپلائیڈ ڈسکشن کو ان 3 لیول کے انالیسس کی طرف لے کے جائیں گے. پہلے لیول کا انالیسس جو کہ پریلیمنری اسکریننگ ہے وہ جنرل میکرو انوائرمنٹ کے اوپر ہے, جو پولیٹیکل, سوشل, کلچرل, لیگل انوائرمنٹ اور اکنامک انوائرمنٹ کے حوالے سے. اور ہم دیکھیں گے کہ ہاؤ کین وی ایویلویٹ ورلڈ مارکیٹس یوزنگ سرٹن اسپیسیفک کرائٹیریا in order to identify more promising countries out of the many countries around in the world for exporting. پہلا جو کیٹیگری آف میکرو انوائرمنٹ ہے اس میں ڈیموگرافکس اور فزیکل انوائرمنٹ کے جو ٹارگیٹ پاپولیشن ہے, جو پوٹینشیل پاپولیشن ہے, اس کے ڈیموگرافکس کیا ہیں اور فزیکل انوائرمنٹ کیا ہے ملک کی, اور اس حوالے سے فرم جو ہے کیا پوٹینشیل محسوس کرتی ہے. اس میں جو پہلی چیز ہے وہ پاپولیشن سائز کی آتی ہے. ہم نے اپنے ارلیئر لیکچرز میں ڈسکس کیا کہ کنزیومر پروڈکٹ جو ہیں وہ تو بہرحال کنزیومر ہی خریدتے ہیں. جو انڈسٹریل ڈیمانڈ بھی ہے ود دی ایکسیپشن آف ڈیفینس انڈسٹریز, جو انڈسٹریل ڈیمانڈ بھی ہے وہ ڈیرائیو ڈیمانڈ ہے, ایونچولی وہ کنزیومرز کی کنزمپشن کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. اگر کوئی انڈسٹریل پروڈکٹس بھی کوئی فرم بیچتی ہے تو انڈسٹریل پروڈکٹ, اکوپمنٹ, مشینری بہرحال ایونچولی ایسے پروڈکٹس بنانے میں استعمال ہوتی ہے جو کہ فائنل کنزیومرز یا فائنل یوزر انڈسٹریز استعمال کریں گے. سو پاپولیشن کا سائز ایک اہم پیرامیٹر ہے. لارجر دی پاپولیشن بیٹر دی پوٹینشیل. جس مارکیٹ کی پاپولیشن جو ہے وہ کم ہوگی تو سرٹن پروڈکٹس کے حوالے سے سرٹنلی اس کی جو پوٹینشیل ہے ڈیمانڈ کا وہ بھی کم ہوتا جائے گا. اب پاپولیشن کے حوالے سے ایک اور چیز جو اہم ہے وہ اویلیبلٹی آف لیبر ہے. اگر تو لیبر انٹینسو انڈسٹری ہے تو ہم نے
ویریس تھیوریز میں پڑھا کہ فیزیبل کیا ہوگا پروڈکشن کے حوالے سے اس ملک کے لیے. وہ انڈسٹری فیزیبل ہوگی جو کہ لیبر انٹینسو ہوگی, کیونکہ دس از اے فیکٹر آف پروڈکشن دیٹ از اویلیبل ان ابنڈنس. ہینس اٹ ول بی نیچرلی سوٹیبل فار دس کنٹری ٹو ہوسٹ سچ انڈسٹریز وچ آر لیبر انٹینسو. سو اگر کسی فرم کا ڈسٹریبیوشن یا پروڈکشن پروسیس لیبر انٹینسو ہے تو پاپولیشن کا بڑا جو سائز ہے وہ اس چیز کا انڈیکیٹر ہو سکتا ہے کہ لیبر کی اویلیبلٹی ہو اور اس حوالے سے چیپر لیبر بھی اویلیبل ہو. سو سائز آف پاپولیشن از این امپورٹنٹ پیرامیٹر. جو ویریس ورلڈ مارکیٹس ہیں دے ویری ان ٹرمز آف سائز آف پاپولیشن. سو ڈیپینڈنگ آن دا فرمز اون سچویشن کہ وہ کس قسم کی انڈسٹری میں ہے اور کس قسم کا پروڈکٹ جو ہے وہ بیچنا چاہتی ہے. اگر اس پروڈکٹ کے بنانے کے لیے لیبر انٹینسو پروسیسز ہیں تو پاپولیشن کا زیادہ ہونا جو ہے اس ہوسٹ کنٹری میں ضروری ہے. جن ممالک کی پاپولیشن کم ہوگی تو مے بی دوز آر ناٹ دا سوٹیبل مارکیٹس ٹو ایکسپینڈ انٹو دیئر مارکیٹس فار پروڈکشن اینڈ ڈسٹریبیوشن. اور اگر کوئی کنزیومر کا پروڈکٹ ہے تو جتنی زیادہ پاپولیشن ہوگی لہذا کنزمپشن بھی اس حساب سے بڑھ سکتی ہے. سو لارجر دا پاپولیشن بیٹر پراسپیکٹس. پاپولیشن کا سائز تو ایک چیز ہے, امپورٹنٹ پیرامیٹر پاپولیشن کی گروتھ بھی ہے. بہت سارے ممالک میں اب پاپولیشن شرنک کر رہی ہے, جیسے بہت سارے یورپین ممالک میں, جاپان میں پاپولیشن جو ہے اب بڑھ نہیں رہی بلکہ شرنک کر رہی ہے. اب یہ ایک بڑی اہم چیز ہے. اگر تو پاپولیشن گروتھ نہیں ہے تو ویریس سیگمنٹس میں بھی گروتھ مشکل ہو جائے گی. زیادہ ایجنگ پاپولیشن ہو جائے گی, ینگ پاپولیشن ایز اے پرپورشن آف ٹوٹل پاپولیشن ول ریڈیوس. ان ممالک میں ہو بھی یہ رہا ہے. میڈیکل فیسلٹیز بہتر ہوگی, برتھ ریٹ کم ہو گیا, پاپولیشن اوور آل جو ہے گرو نہیں کر رہی ہے, کئی ممالک میں شرنک کر رہی ہے, تو جو لوگ عمر رسیدہ ہیں, ریٹائرمنٹ سے بیونڈ ایج رکھتے ہیں, وہ بڑھتے جا رہے ہیں تعداد میں, اور ایز اے پرپورشن جو ینگسٹرز ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں بیکاز برتھ ریٹ از شرنکنگ, از فالنگ, اور ایٹ لیسٹ اٹس ناٹ growing. So these are important trends, and these trends may be very, very relevant for certain type of businesses, certain type of products. اگر فرم جو ہے وہ ٹینیجرز کے پروڈکٹس بناتی ہے, جیسے فیشن آئٹمس ہو سکتے ہیں, یا گیجٹس بناتی ہے ٹینیجرز کے لیے, یا وہ فرم ہے جو تعلیم کے حوالے سے ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے یا تو سروسز پرووائڈ کرتی ہے, یا تعلیم کے لیے کتابیں اور تعلیم کے لیے ادر آئٹمس جو ہے وہ بناتی ہے اور اس قسم کے بزنسز میں ہے, تب اگر ینگسٹرز کی مارکیٹ ادھر گرو نہیں کر رہی تو ایک ایشو ہے, ایک میجر ایشو ہو سکتا ہے. تو لہذا پاپولیشن سائز, اس کے ساتھ ساتھ گروتھ ان پاپولیشن از آلسو این امپورٹنٹ پیرامیٹر. اور پاپولیشن کے حوالے سے ایک تیسری چیز جو ہے وہ ڈینسٹی آف پاپولیشن, کہ لوگ کتنا ڈینسلی رہتے ہیں. ڈینسٹی بڑی چیزوں کو ڈیفائن کرتی ہے. ایسے ممالک میں جہاں پہ کہ ڈینسٹی بہت کم ہے, لوگ جو ہے وہ اسکیٹر ہو کے رہتے ہیں, دور دور رہتے ہیں, ان کی جو کنزمپشن بیہیویئر ہے اور اکنامکلی کیا ان کو بیچا جا سکتا ہے وہ فرق ہے. جیسے لوگ اگر دور دور رہتے ہیں, اسکیٹرڈ رہتے ہیں, تو ان تک کیبل پہنچانا, بجلی پہنچانا از این ایکسپینسو پروپوزیشن. ان لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنا از آلسو این ایکسپینسو پروپوزیشن. اگر لوگ اسکیٹرڈ ہو کے رہتے ہیں تو دے میں بی بائنگ مور آٹو موبائلس اف سوسائٹی از رچ, کیونکہ انہیں ٹریول کرنا پڑتا ہے دور کام کے لیے, ان کو ٹریول کرنا پڑتا ہے خرید و فروخت کے لیے, تو لہذا دے میں بی بگر ڈیمانڈ فار آٹو موبائلس. پیپل ہو لیو اسکیٹرڈ میں بھی جگہ بہت زیادہ ہے تو دے میں بی بلڈنگ بگر ہومس, بگر ہاؤسز, تو ان کی جو ہیبیٹیٹ ہے, ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ فرق ہو جائے گا. سو کنسٹرکشن کے حوالے سے ان کی ڈیمانڈ جو ہیں وہ ویری کر جائیں گے. اگر کسی ملک میں لوگ ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز میں رہتے ہیں, جیسے ہانگ کانگ کی ہم مثال لے لیں, لوگ ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز میں رہتے ہیں, اور بہت سارے ممالک ہیں جن کی پاپولیشن زیادہ, رقبہ زیادہ, لیکن پیپل آر لیونگ ان فیو سٹیز اینڈ دا پاپولیشن آر ویری ڈینس. اب ان کا لائف سٹائل فرق ہوگا. جو ڈینس علاقوں میں لوگ رہتے ہیں چھوٹے گھروں میں رہیں گے, زیادہ فریکوینٹلی چیزیں پرچیز کریں گے, بڑے ہاؤس ہولڈ آئٹمز اور گیجٹس اور وائٹ گوڈس وہ نہیں رکھ سکیں گے, بڑے بڑے ٹی وی سیٹس نہیں رکھ سکیں گے, چھوٹے ٹی وی سیٹس کی ڈیمانڈ ہوگی. پبلک ٹرانسپورٹ کی ڈیمانڈ ہوگی کیونکہ ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز میں زیادہ گاڑیاں رکھنا مہنگا پروپوزیشن ہوگا, شہروں میں کنجیشن ہو جائے گی.
سو پبلک ٹرانسپورٹ لوگ زیادہ ٹریول کریں گے. ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز میں بی پیپل آر کوکنگ لیس ایٹ ہوم, دے کوکنگ ایٹنگ مور آؤٹ سائڈ. اور ساتھ لوگ چھوٹا ڈسٹینس ٹریول کرنے کے عادی ہوں گے, زیادہ ڈسٹینس ٹریول کرنے کے عادی نہیں ہوں گے. دے ول ناٹ لائک ٹو ٹریول لانگ ڈسٹینسز ٹو بائی تھنگس بیکاز دے آر یوزڈ ٹو لیونگ ان ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز. آبادی جو کنسنٹریٹڈ ہوتی ہیں وہ ایڈورٹیزمنٹ اور ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے بھی اکانومیز ڈفرنٹ پرووائڈ کرتی ہیں. اگر لوگ ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز میں رہ رہے ہیں تو اٹ از مور اکنامیکل ٹو ڈسٹریبیوٹ, کیونکہ لوگ بہت سارے قریب قریب رہتے ہیں, زیادہ دور نہیں ہیں, تو کم قیمت میں ان کو چیزیں ڈسٹریبیوٹ کی جا سکتی ہیں. دی ایڈورٹائزنگ کین بی مور فوکسڈ, مور افیکٹو. کیوں کہ وہاں پہ کوئی بل بورڈ لگا دیں, وہاں پہ کوئی ٹرانزٹ ایڈورٹائزمنٹ ہو تو بہت سارے لوگ, بڑی کسٹمر ٹریفک ہے, سڑکیں بڑے رش والی ہیں کیونکہ لوگ ڈینسلی رہتے ہیں, تو بہت افیکٹو ایڈورٹائزمنٹ ہو جائے گی. اور اگر لوگ اسکیٹرڈ ہیں دین اٹ از مور ڈیفیکلٹ ٹو ڈو ماس مارکیٹنگ, کیونکہ لوگ تو بہت اسکیٹرڈ ہیں, وہ ایک دوسرے سے دور دور ہو کے پھر رہے ہیں. سو ایڈورٹائزنگ ایفیشنسیز, ڈسٹریبیوشن ایفیشنسیز, دا موڈز آف ایڈورٹائزنگ, دا موڈز آف ڈسٹریبیوشن چینج ہو جائیں گے ود دی ڈینسٹی آف پاپولیشن ڈیپینڈنگ آن دا ٹائپ آف آئٹمس. تو فرم کو دیکھنا ہے کہ اس کے بینیفٹ میں جاتی ہے چیز یا اس کے بینیفٹس کے اگینسٹ جاتی ہے. سو پاپولیشن ڈینسٹی از اے ویری ویری امپورٹنٹ پیرامیٹر ان ٹرمز آف پاپولیشن, جو کہ مارکیٹرز کو دیکھنا پڑتا ہے. نہ صرف کہ کنزمپشن پیٹرنس, لیونگ بیہیویئر, پرچیز پیٹرنس, پرچیز بیہیویئر چینج ہو جاتے ہیں, لائف سٹائل چینج ہو جاتے ہیں جو لوگ ڈینسلی ورسز اسپارسلی پاپولیٹڈ ایریاز میں رہتے ہیں. اکانومیز آف ڈسٹریبیوشن اینڈ اکانومیز آف ایڈورٹائزمنٹ بھی بدل جاتی ہیں ان ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز کمپیئرڈ ود اسپارسلی پاپولیٹڈ ایریاز. پاپولیشن کے حوالے سے ایک اور جو پیرامیٹر بڑا اہم ہے از اربن ورسز رورل ڈسٹریبیوشن. ہر ملک میں دیکھیں, ہمارے ملک میں بھی دیکھیں, اربن لائف اسٹائل ویری ڈفرنٹ فرام رورل لائف اسٹائل. جو رورل ایریاز ہیں کسی بھی ملک میں, ان کی کیا وہ کنزمپشن ہے, کیسے وہ رہتے ہیں, کن چیزوں کو خریدنا زیادہ پسند کرتے ہیں, اپنے وقت کو کیسے گزارتے ہیں, اپنے ڈسپوزیبل انکم کو کیسے خرچ کرتے ہیں, وہ فرق ہے اربن ایریاز کے جو شہروں کے لوگ ہیں اس سے. شہری زندگی ہر ملک میں فرق ہے رورل ایریا سے. سو کئی ممالک میں زیادہ تر پاپولیشن جو ہے وہ چند بڑے بڑے شہروں میں رہتی ہے, جبکہ کئی دوسرے ممالک میں بڑے بڑے شہر کم ہیں اور پاپولیشن جو ہے وہ رورل ایریاز میں بھی کافی رہتی ہے. تو لہذا یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ رورل ورسز اربن ڈیوائڈ کیا ہے. سروسز کے حوالے سے بہت سارے بزنسز جو ہیں وہ اربن بزنسز میں زیادہ تھرائیو کرتے ہیں, جیسے بینکس ہیں, ایجوکیشن سروسز ہیں, انٹرٹینمنٹ فیسلٹیز ہیں, سنیما گھر ہیں, شاپنگ سینٹرز ہیں, شاپنگ مالز ہیں. یہ وہ کانسیپٹس ہیں کہ جو اربن ایریاز میں زیادہ تھرائیو کرتے ہیں بنسبت رورل ایریاز کے, اسپیشلی وین in rural areas people are more scattered. So لہذا urban areas offer different type of opportunities for various businesses than rural areas. فیشن کے اعتبار سے بھی چیزیں بڑھ جاتی ہیں. جو شہروں کا فیشن ہے, جیسے ہائی اسٹریٹ کا فیشن کہا جاتا ہے, it's very different compared to rural areas. اب rural areas میں کوئی ہائی اسٹریٹس نہیں ہوگی, کنسنٹریٹڈ شاپنگ سینٹرز نہیں ہوں گے, اس طرح کے میٹنگ پوائنٹس نہیں ہوں گے, سوشل گیدرنگ, سوشل گروپ, سوشل ایونٹس اس طرح کے نہیں ہوں گے جو شہروں میں ہوتے ہیں. ہینس the consumption of cultural and social products also changes, the fashion item also changes. تو ملکوں میں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے جو ویریس ورلڈ مارکیٹس ہیں کہ اربن ورسز رورل ڈیوائڈ کیا ہے, کتنے لوگ جو ہیں ان کے اربن ایریاز میں رہتے ہیں, شہروں میں رہتے ہیں, اور پاپولیشن کا کتنا حصہ جو ہے وہ رورل ایریاز میں رہتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا ایسپیکٹ ہے جو اسکریننگ کے لیے ویریس ٹائپ آف بزنسز جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. تیسرا ایسپیکٹ جو اہمیت رکھتا ہے انوائرمنٹ, فزیکل انوائرمنٹ کے حساب سے, وہ کلائمیٹ اور ویدر ہے. جو ممالک کا یا علاقوں کا کلائمیٹ ویدر ہے وہ بڑی حد تک ڈیفائن کرتا ہے کنزمپشن کو اور لیونگ کو اور لائف اسٹائل کو. اگر وارم ٹیمپریٹ کلائمیٹ ہے جیسے کہ ہم فار ایسٹ میں دیکھتے ہیں, تھائی لینڈ میں, ملیشیا میں, سنگاپور میں,
is temperate climate, is generally warm climate, humid and warm climate. اور اسی حساب سے ان کا رہنے کا انداز, ان کا کنزمپشن کا انداز, ان کا فیشن آئٹم سے خریدنے کا انداز بدل جاتا ہے. اب وہاں پہ وارم کلودنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے وارم ٹیمپریٹ ایریاز میں, کیونکہ جنرلی ویدر جو وارم ہے, اور چونکہ ہیومڈ ویدر ہے, ٹیمپریٹ ویدر ہے, اس حساب سے لوگوں کی کنزمپشن بھی بدل جاتی ہے. کس قسم کا وہ پھل کھائیں گے, کس قسم کے وہ کھانے کھائیں گے, کس وقت کھائیں گے, کس طریقے سے کھائیں گے. ان کے گھروں میں رہنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے, اور ان کا سال میں کام کرنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے. ہمارے ملک میں دیکھیں تو خاص کر جو ہمارے سینٹرل میدانی علاقے ہیں وہاں پہ 4 سیزنز ہوتے ہیں. اب 4 سیزن بڑا انٹرسٹنگ فینومین, اٹس ویری ڈفرنٹ فرام ٹیمپریٹ year round warm weather in South East Asia. تو جہاں پہ 4 سیزنز ہیں وہاں پہ تو وقت بڑے اچھے طریقے سے گزرتا ہے, بڑا تیزی کے ساتھ گزرتا ہے. جب گرمیاں آ رہی ہوتی ہیں تو لوگ گرمیوں کے انتظار میں ہوتے ہیں, لوگوں کی کنزمپشن بدل جاتی ہے, لباس کے حوالے سے کھانے پینے کی کنزمپشن بدل جاتی ہے, دن کو گزارنے کا طریقہ بدل جاتا ہے, شام کی انٹرٹینمنٹ بدل جاتی ہے, اور جس طرح موسم جب آگے جاتا ہے سردیوں کی طرف تو چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. اب لوگوں کے لباس بدل جائیں گے, ان کی خوراک بدل جائے گی, ان کی پریفرنسز بدل جاتی ہیں. اور مارکیٹرز کے لیے اس میں بڑی اپرچونٹیز ہیں اور ایشوز بھی ہیں. اپرچونٹیز کے حوالے سے گرمیوں میں گرمیوں کے فیشن ہے, گرمیوں کے کپڑے ہیں, لان کے کپڑے ہیں, ان کے اپنے ڈیزائن ہیں. اب ایک سیزن میں ایک ڈیزائن ہے تو جب اگلی گرمی آئے گی تو اس میں تو ڈیزائن فرق ہوگا, ہینس دیر از سائیکولوجیکل آبسولینس. اب جو فیشن مارکیٹرز ہیں وہ اس کا بڑا استعمال کرتے ہیں. اب سائیکولوجیکل آبسولینس از ناٹ فزیکل آبسولینس. جو لان پچھلے سال کا ڈیزائن تھا وہ ابھی بھی کپڑا تو ٹھیک ہے, پہنا جا سکتا ہے, اس سے اچھے کپڑے بن سکتے ہیں, لیکن بہرحال اس ناٹ ایکسیپٹیبل کیونکہ وہ ڈیزائن پچھلے سیزن کا تھا, اس سیزن میں کوئی اور ڈیزائن ہے. سو دے کریٹ سائیکولوجیکل آبسولینس تاکہ فیشن جو ہے وہ چلتا رہے, موو کرتا رہے, اور ہر سیزن میں, ہر نئے سیزن میں میسو اپرچونٹی ہے. تو کپڑا بنانے والے بھی بڑے مصروف رہتے ہیں کیونکہ کنزیومرز آؤٹ دیئر آر ڈیمانڈنگ نیو ڈیزائنس, اور پھر کپڑے سینے والے جو گارمنٹس بنانے والے درزی ہیں, بوتیک ہیں, وہ بہت بزی رہتی ہیں کیونکہ اب پچھلا جو ڈیزائن تھا وہ تو اب آبسولیٹ ہو گیا بیکاز آف دا سائیکولوجیکل آبسولینس. اب تو نیا ڈیزائن چاہیے, لہذا نئے سرے سے کپڑے بنتے ہیں. سو ایمنس اپرچونٹی ہوتی ہے اس ویدر کی وجہ سے, ویدر سائیکل کی وجہ سے. اس لیے جب سردیاں آتی ہیں تو اب پیپل آر آؤٹ دیئر اسپینڈنگ منی ٹو انجوائے دا ونٹر. نئے کپڑے سردیوں کے, ڈفرنٹ فرام سمر. اب اور قسم کے کھانے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. موسمی کھانے سردیوں کے اپنے ہیں, گرمیوں کے اپنے ہیں. موسمی انٹرٹینمنٹ گرمیوں کی اپنی ہے, سردیوں کی اپنی ہے. گرمیوں میں لوگ اوپن ایئر تھیٹرز میں جاتے ہیں جہاں پہ ڈراماز ہوتے ہیں اور انٹرٹینمنٹس ہوتی ہیں, اور ان کا بزنس بہت ہوتا ہے. سردیوں میں لوگ جو ہے وہ گرم اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں تو ڈرائی فروٹ کا بزنس ہے, اور پھر جو ہے انڈورز ایکٹیویٹیز ہیں بیکاز آف دی کلائمیٹ اینڈ چینجز ان کلائمیٹ. تو یہ اپرچونٹیز آتی ہے. کئی ممالک میں برف ہے. اب برف ہو سکتا ہے ہمارے لیے ہینڈی کیپ ہو, لیکن جہاں پہ برف مسلسل ہے انہوں نے اس کے لیے اپرچونٹیز نکال لی ہیں. میسو اکنامک اپرچونٹیز ہیں کہ برف میں آپ وزٹرز کو انوائٹ کریں جو برف کو انجوائے کریں. تو ہمارے گرم علاقوں سے, ہمارے صدرن علاقوں سے لوگ ناردرن علاقوں کی طرف جاتے ہیں. ڈومیسٹک ٹورزم ہوتا ہے تاکہ لوگ برف کو انجوائے کریں کہ انہوں نے برف دیکھی نہیں ہوتی, زیادہ ان کے علاقوں میں ہوتی نہیں ہے. تو ہینس لاٹ آف اکنامک اپرچونٹیز فار ٹرانسپورٹرز, فار ہاسپٹیلٹی انڈسٹری جو ہے, تاکہ وہ اس ڈومیسٹک ٹورزم کو سپورٹ کر سکے. سو ویدر کے حوالے سے, کلائمیٹ کے حوالے سے امپورٹنٹ اپرچونٹیز ہیں, امپورٹنٹ ایشوز ایمرج ہوتے ہیں مارکیٹرز کے لیے. سو ویریس ورلڈ مارکیٹس میں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کے کلائمیٹس کیا ہیں, کلائمیٹس کے حوالے سے لوگوں کا ہیبیٹیٹ کیا ہے, ان کا لائف سٹائلس کیا ہے, اور ان کے جو کنزمپشن کے پیٹرنس کیا ہیں, اور مارکیٹرز کو اس سے ہیلپ ملتی ہے ٹو اسکرین مارکیٹس, ٹو آئیڈینٹیفائی مارکیٹس دیٹ آفر مور promise. Another aspect which is very crucial is the shipping distance from countries of origin. اگر تو ایکسپورٹ کرنا ہے تو پروڈکٹ ہمارے ملک میں بنے گا, اور پھر ہوائی جہاز کے ذریعے یا اوور لینڈ یا بحری جہاز کے ذریعے شپ ہو کے ان مارکیٹس میں جائے گا. پیریشیبل گڈس کے لیے زیادہ پرابلم آ جاتی ہے کیونکہ وہ پیریشیبل ہوتی ہیں, شیلف لائف بہت کم ہوتی ہے, جیسے فروٹس ہیں, ویجیٹیبلس ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ ان کے پرزرو کرنے کا بندوبست ہو, یا شپنگ موڈ جو ہے وہ فاسٹ ہو. اگر شپنگ موڈ فاسٹ اویلیبل نہیں ہے تو پیریشیبل گڈس کو پھر اس طریقے سے ٹرانسپورٹ کیا جانا مشکل ہے.
کئی گڈز ایسی ہوتی ہیں تو ان کی ویٹ ٹو کاسٹ ریشو جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے, یعنی ان کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے, کاسٹ جو ان کی کمپیریٹیولی بہت کم ہوتی ہے. تو ٹرانسپورٹیشن جب ہوگی ایسی بلکی چیزوں کی تو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ویٹ کے حوالے سے, والیوم کے حوالے سے ہوتی ہے تو بڑھ جائے گی. اٹ میں بیکم انفیزیبل ٹو ٹرانسپورٹ سچ گڈس. تو ڈسٹینس بھی امپورٹنٹ ہے. ڈسٹینس اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ وقت لگتا ہے, جتنا ڈسٹینس زیادہ ہوگا اتنا ٹائم لگے گا. اور آج کل کے وقت میں جو فیشن اپیرل ہے, جو کہ لیڈنگ فرمز ہے دنیا کی, ان کے پاس زیادہ بڑی ونڈو نہیں ہوتی. انہوں نے ایسے ملکوں سے بنوانا ہوتا ہے کہ جہاں پہ کہ لیبر چیپلی اویلیبل ہو. جیسا ہمارا ملک ہے, گارمنٹ کی مینوفیکچرنگ کے حوالے سے اٹ از این امپورٹنٹ کنٹری اینڈ از این امپورٹنٹ انڈسٹری اینڈ ویری کمپیٹیٹیو انڈسٹری. تو اگر ویسٹ سے یا امریکہ سے کسی نے گارمنٹس پاکستان سے امپورٹ کرنے, اگر فیشن گارمنٹس کرنے ہیں, تو وہ اسی طرح ان کی بھی سائیکولوجیکل آبسولنس ہوگی ان کی مارکیٹس میں. سو فیشن آئٹمس وقت پہ پہنچیں گے تو بکیں گے, نہیں تو سیزن آف ہو جائے گا. لیکن فیشن آئٹمس کا بنانا بڑا ٹرکی سا کام ہوتا ہے. ہر سال کئی کمپنیاں بے شمار فیشن گارمنٹس بناتی ہیں, لیکن اس میں چند ایک کامیاب ہوتے ہیں. اور اگر اس قسم کا پروڈکٹ کامیاب ہو جائے تو بہت منافع ہے. لہذا جو کاپی کرنے والے بھی ہیں دنیا میں, وہ بھی اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ جو ویریس سکسیسفل فرمز ہیں وہ کس قسم کے فیشن ڈیزائن جو اگلے سیزن کے لیے بنوا رہی ہیں, تاکہ وہ بھی بنا لیں. تو لہذا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ نہ صرف کہ اچھے فیشن کو کنسپچولائز کیا جا سکے, بلکہ چونکہ ایسے گارمنٹس کی پروڈکشن دور دراز ممالک میں ہوگی, جیسے ہمارے ملک سے ویسٹ کی طرف جائے گا, تو اس کو پروٹیکٹ بھی کیا جا سکے تاکہ کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ اس ڈیزائن کو کاپی نہ کر سکے. لہذا بڑا ضروری ہے کہ ایز سون ایز دیٹ ڈیزائن از آفرڈ ٹو اے مینوفیکچرر, جلدی سے جلدی اس کی پروڈکشن ہوگے اور جلدی سے جلدی وہ اپنے وقت پہ ریٹیل شیلفز پہ پہنچ جائے دور دراز کے ممالک میں, تاکہ جو برانڈ اونر ہے وہ اس کو جلدی سے بیچ کے پریمیم پرائس کے اوپر اپنا منافع کما لے. اگر اس میں دیر ہو جائے گی تو کمپیٹیٹرز جو ہے وہ اس جیسا پروڈکٹ اس کو کاپی کر کے پروڈکٹ بھی شیلف پہ پہنچا دے گا, اب تو اس کی پریمیم پرائس لینا مشکل ہو جاتا ہے. سو ٹائم فرام پروڈکشن ٹو ریٹیل شیلف وہ بھی امپورٹنٹ ہے فیشن آئٹمس کے لیے, جیسے پیریشیبل گڈس کے لیے امپورٹنٹ تھا کہ جلدی جلدی چیزیں پہنچ جائیں, نہیں تو خراب ہو جائیں گی. اس سے فیشن آئٹمس کے لیے بھی جو ہائی فیشن ہے اسپیشلی بہت ضروری ہے کہ جلدی جلدی پہنچ جائے. سو ڈسٹینس ٹو مارکیٹ از ویری ویری کروشل ان سرٹن پروڈکٹ کیٹیگریز. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے پریلیمنری اسکریننگ کے لیے. دیکھنا پڑتا ہے مارکیٹرز کو کہ ڈسٹینس کتنا ہوگا فرام پروڈکشن سائٹ ٹو شیلف. پروڈکٹ سگنیفیکینٹ ڈیموگرافکس یہ تو بڑے اہم ہوتے ہیں, اور اس قسم کے جنرل اسٹیٹسٹکس بھی مل جاتے ہیں ملکوں کے بارے میں, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا. اگر پروڈکٹ ٹین ایجرز کے لیے ہیں تو ٹین ایجر کے ڈیموگرافکس کیا ہیں کہ سرٹن مارکیٹس میں سیگمنٹ کا سائز کیا ہے, سیگمنٹ کی گروتھ کیا ہے, ان کے پاس ڈسپوزیبل انکم کیا ہے, یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آیا وہ مارکیٹ پرومسنگ ہے یا نہیں ہے. اسی طریقے کے ساتھ اگر خواتین کے لیے کوئی ڈریس ہے, اگر لیڈیز فیشن آئٹم ہے, تو لیڈیز کے کیا ڈیموگرافکس ہیں کہ مارکیٹ کا سائز کیا ہے, ان میں سے کتنی پروفیشنل لیڈیز ہیں, کتنی ہاؤس وائفس ہیں, ان کی ڈسپوزیبل انکم کیا ہے, ان کا پرچیز بیہیویئر کیا ہے, خود جا کے خریدتی ہیں, فیملی کے ساتھ جا کے خریدتی ہیں, کیا ان کی چوائسیز ہیں. تو یہ پروڈکٹ اسپیسیفک فرم اسپیسیفک ڈیموگرافکس ہو جائیں گے, جنرل ڈیموگرافکس, جو کہ بڑے اہم ہیں. ڈیموگرافکس اس حوالے سے بھی ہے کہ کتنی تعداد میں لوگ شہروں میں رہ رہے ہیں, کتنی تعداد میں لوگ رورل ایریاز میں رہ رہے ہیں. انکم کے حوالے سے ڈیموگرافکس بڑے اہم ہیں. ایک تو انکم کا جنرل لیول ہوتا ہے ایوریج, وہ تو ایک اپنی جگہ بتاتا ہے کہ ایوریج انکم لیول کیا ہے, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انکم ڈسٹریبیوشن بڑی ڈسٹارٹیڈ ہو. کئی ممالک میں انکم ڈسٹریبیوشن جو ہوتی ہے وہ ایون ہوتی ہے کہ اس میں ویلتھ از ویل ڈسٹریبیوٹیڈ امنگ پاپولیشن, لیکن کئی اور ممالک میں پاپولیشن ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہوتی, بہت زیادہ پیسہ چند لوگوں تک کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے. تو ایوریج انکم بے شک زیادہ ہو, لیکن غربت اس میں بہت زیادہ ہوگی اور امیر لوگ کم ہوں گے اگر انکم ڈسٹریبیوشن ٹھیک نہیں ہے اور بہت زیادہ پیسہ کم ہاتھوں میں کنسنٹریٹڈ ہے. یہ ایسے ممالک ہوتے ہیں جہاں پہ ٹیکس سسٹم ٹھیک نہیں ہے اور ٹیکس ریٹس آر ویری ویری لو. تو لہٰذا ڈیموگرافکس کے حوالے سے جہاں ہمیں پاپولیشن سائز دیکھنا پڑتا ہے, وہاں ویریس انکم سیگمنٹس بھی دیکھنی پڑتی ہیں کہ انکم کے حوالے سے لو انکم کے لوگ کتنے ہیں پاپولیشن میں, مڈل انکم کے کتنے, ہائر انکم کے کتنے, جو کہ ریلیونٹ ہو سکتا ہے مارکیٹرز کے لیے. فزیکل ڈسٹریبیوشن اینڈ کمیونیکیشن نیٹورک از اندر امپورٹنٹ پیرامیٹر جو دیکھنا پڑتا ہے. اب
پروڈکٹس کی ڈلیوری کے لیے فزیکل ڈسٹریبیوشن تو چاہیے. بہت سارے ممالک میں فزیکل ڈسٹریبیوشن ایفیشینٹ ہوتا ہے, بہت سارے ممالک میں فزیکل ڈسٹریبیوشن ایفیشینٹ نہیں ہوتا. ڈیولپنگ کنٹریز میں بڑا ایشو ہے کہ چیزیں وہاں پہ بھی سستی نہیں ہوتی. حالانکہ لوگ غریب ہیں, ان کے پاس انکم زیادہ نہیں ہے, لیکن چیزیں سستی نہیں ہوتی. اگر ہمارے ملک میں دیکھیں تو ہماری جو اشیاء ضرورت ہیں, جو عام استعمال کی چیزیں ہیں, جیسے بریڈ ہے, ایگز ہیں, ویجیٹیبلس ہیں, کامن ویجیٹیبلس, تو ان کی قیمتیں کوئی زیادہ کم تو نہیں ہیں. آج اگر میں ٹریول کرتا ہوں امیر ممالک کی طرف, انڈسٹریلائز ممالک کی طرف, تو وہاں پہ بھی ان اسینشیل آئٹمس کا ریٹ جو ہے پاکستان کے کمپیریبل ہے. اب یہاں پہ کیا پرابلم آ گئی؟ یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ our distribution system is not as efficient. ایک تو there are many layers of distribution. تو روڈ نیٹورک فرام فارم ٹو سٹی ٹو مارکیٹ روڈ جو ہیں وہ ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی. ٹرانسپورٹیشن کمپنیز ابھی اس طرح efficiently ڈیولپ نہیں ہوئی. کئی ممالک میں ٹیکنالوجیکلی سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ ڈیلیور کرنا پڑتا ہے, سینسٹیو اکوپمنٹ ڈیلیور کرنا پڑتا ہے, فریجائل اکوپمنٹ ڈیلیور کرنا پڑتا ہے. تو ڈسٹریبیوشن سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے تاکہ چیزیں خراب نہ ہو, ڈیمیج نہ ہو, ٹوٹے نہ ہو, وقت پہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں, سیکیورلی ڈیلیور ہو جائیں. سیفٹی اینڈ سیکورٹی کے انوائرمنٹ ٹھیک ہونی چاہیے. تو ڈسٹریبیوشن کی کمپنیاں ہونی چاہیے, ڈسٹریبیوشن کے لیے نیٹورک ہونا چاہیے, روڈز ہونی چاہیے, سیفٹی سیکورٹی ہونی چاہیے, اور پھر کاسٹ آف ڈسٹریبیوشن از اندر فیکٹر. تو ڈسٹریبیوشن کو دیکھنا پڑتا ہے, کمیونیکیشن نیٹورک کو دیکھنا پڑتا ہے. کمیونیکیشن نیٹورک میں میڈیا بھی آ جاتا ہے, ٹیلی کمیونیکیشن بھی آ جاتی ہے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جب گڈس آ رہی ہیں تو ان گڈس کو چیک میں رکھنا پڑتا ہے کہ گڈس کی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے, پہنچی ہے, نہیں پہنچی ہے, کہاں کتنا اسٹاک پڑا ہے. تو کمیونیکیشن کی تو ضرورت ہے. کمیونیکیشن کے حوالے سے انٹرنیٹ آج کل بڑا اہم ہے. کمیونیکیشن کے حوالے سے ٹیلی فون جو ہے, موبائل فون از ویری ویری امپورٹنٹ. ہمارے ملک میں بڑی انویسٹمنٹ کی گئی ہے پچھلے چند سالوں میں اس میں, جو کہ بہت ضروری تھا کہ اس کے بغیر اکنامک ترقی نہیں ممکن تھی, کیونکہ ایفیشنسی نہیں آ سکتی. سوفسٹیکیٹڈ آئٹم جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو سکتے, ماڈرن مینجمنٹ پریکٹس جو ہے اڈاپٹ نہیں ہو سکتی اگر کمیونیکیشن نیٹورک ٹھیک اور سوفسٹیکیٹڈ نہیں. اسی طریقے سے جو گھر ہیں ان کی کنیکٹیوٹی جو ہے کیبل کے ساتھ, ان کے نیٹورکس کے ساتھ, ورلڈ میڈیا کے ساتھ, وہ بڑی ضروری ہے آج کل. تو جن مارکیٹس میں کنیکٹیوٹی نہیں ہے وہاں پہ ایڈورٹیزمنٹ کرنا, پروموشن کرنا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا کسی بھی مارکیٹ میں کمیونیکیشن کی سچویشن کو بھی دیکھنا پریلیمنری اسکریننگ کے لیے بہت ضروری ہے. انother فیکٹر جو فزیکل انوائرمنٹ کے حوالے سے بہت اہم ہے اس نیچرل ریسورسز. ممالک میں نیچرل ریسورسز کا ہونا از ایبسولوٹلی کریٹیکل فار اکنامک پراسپیرٹی, اور بعض انڈسٹریز کے حوالے سے نیچرل ریسورسز کا ہونا تو اور بھی زیادہ ضروری ہے. ہو سکتا ہے کمپلیمنٹری پروڈکٹس ہو, جیسے انوائرمنٹ ہے, ماؤنٹینس ہے. اب ماؤنٹینس ضروری ہے ماؤنٹین سپورٹس کے لیے. اب وہ کمپنی جو ماؤنٹین سپورٹس کے حساب سے اکوپمنٹ بناتی ہیں, جیسے کیبل لفٹس ہو گئی اور ماؤنٹینئرنگ کے جو گیئر ہو گیا, جو آلات ہو گئے, لباس ہو گئے, اور ان کے لیے تو وہی مارکیٹ سوٹیبل ہے جہاں پہ ایک ماؤنٹینس ہے, ایک نیچرل انوائرمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے, اور اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس طرح بہت ساری انڈسٹریز ہیں جو کہ را مٹیریل بیسڈ ہیں. جیسے سیمنٹ انڈسٹری, اس کو سیمنٹ بنانے کے لیے را مٹیریل چاہیے, اور دوسری ایگریکلچر بیسڈ انڈسٹری ہیں, ان کے ایگریکلچر پروڈکٹس چاہیے. اب ایگریکلچر پروڈکٹس آر ڈیپینڈنٹ آن کلائمیٹ اینڈ سوائل کنڈیشنز اینڈ فزیکل ٹرین. کئی چیزیں ہیں جو پہاڑوں کے سلوپ پہ زیادہ بہتر اگتی ہیں, کئی میدانی علاقوں میں زیادہ بہتر اگتی ہیں, کہیں پانی کی زیادہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. جیسے چاول کے اگانے کے لیے ہمیں پلینز چاہیے, لیول فیلڈ چاہیے, اور پانی کی زیادہ تعداد چاہیے, خاص قسم کی مٹی, خاص قسم کا موسم چاہیے. اسی لیے باسمتی چاول بہترین طریقے سے پاکستان کے ہی کچھ علاقوں میں ہو سکتا ہے, اور دنیا میں اور کہیں نہیں ہو سکتا. اینڈ وی آر فیمس فار دس. اور کہیں ہوگا تو نہ وہ چاول کا ذائقہ ہوگا, نہ خوشبو ہوگی, بیکاز سوائل ول بی ڈفرنٹ اینڈ ویدر کنڈیشنز ول بی ڈفرنٹ. So these physical conditions, the physical climate, the physical terrain is also very, very important to determine the potential for various types of products and industries. ہم نے اپنے سابقہ لیکچرز میں بہت زیادہ ذکر کیا پولیٹیکل انوائرمنٹ کا بھی, کہ دیٹ آلسو ہیز اے سگنیفیکینٹ امپیکٹ آن بزنس انوائرمنٹ, اور اس حوالے سے بھی پریلیمنری اسکریننگ میں ویریس مارکیٹس کو انالائز کر لینا ضروری ہوتا ہے. A political environment with the system of government is an important aspect. کہ گورنمنٹ کا سسٹم کیا ہے, ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, آٹوکریٹک گورنمنٹ ہے, اس کی لیجسلیٹو باڈیز کیا ہیں, کیسے کام کرتی ہیں, قوانین کیسے بنتی ہیں,
کئی ممالک میں ایسا ہے کہ اسٹیبلٹی ہے, قوانین بنانے کا ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہے, اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس قسم کے قوانین بنائے جائیں گے, بن رہے ہیں یا بنیں گے. کئی ممالک میں ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ آئے دن اپنے قوانین کو بدل دیتی ہے, جیسے گورنمنٹ بدلی قانون بدل گیا. یہاں گورنمنٹس آر ناٹ پریڈکٹیبل, اور کاروباری جو حضرات ہیں, جو فرمیں ہیں, جو انٹرنیشنل لیول پہ آپریٹ کریں, کئی بار ان کو بڑی دشواری ہوتی ہے کہ اچانک کسی ملک کا قانون جو ہے وہ بدل گیا ان ایکسپیکٹڈلی. سو پولیٹیکل سسٹم از این امپورٹنٹ پیرامیٹر کہ کن ملکوں میں سسٹم کیا ہے, وہ کیسے آپریٹ کرتا ہے, وہاں پہ پولیٹیکل جو سین ہے وہ کیا ہے, اور پولیٹیکل آئیڈیالوجی کیا ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کس طرح آرگنائز ہیں, اور ان کے پالیٹیشینس کیسے گروم ہوتے ہیں, کیسے بنتے ہیں, اور گورنمنٹ کے لیول تک وہ کیسے پہنچتے ہیں, ان کی گورنمنٹس کیسے آپریٹ کرتی ہیں, اور ان کے قانون بنانے والے, قانون کو امپلیمنٹ کرنے والے جو باڈیز ہیں وہ کیا ہیں اور کیسے آپریٹ کرتی ہیں, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو اسی حوالے سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ کنٹینیوٹی از اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ. کہیں پہ دیکھا کہ گورنمنٹ اسٹیبل نہ ہو, پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو, تو آنے والی گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹس کے جو پالیسیز ہیں وہ ان کو ڈسکنٹینیو کر دیتی, اور کاروبار کے حوالے سے اکثر نئے قوانین لے آتی. اور ڈیولپنگ ممالک میں, خاص کر ممالک میں جہاں کے پولیٹیکل کنٹینیوٹی نہیں ہے, اکثر پرابلم آتی رہتی ہے. سو مارکیٹنگ کے حوالے سے یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ جو ویریس ورلڈ مارکیٹس ہیں, جو ممالک ہیں, ان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے کیا حالات ہیں, اور اس کی اسٹیبلٹی کے حوالے سے کنٹینیوٹی کیا ہے. کیونکہ اگر کسی فرم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, خواہ وہ ایکسپورٹ کے ذریعے انویسٹمنٹ کرنی ہے, تو وہاں پہ مارکیٹ بنانا پڑتا ہے, جا کے ایفرٹ کرنا پڑتا ہے, وزٹس کرنی پڑتی ہے ان مارکیٹس کی, اچھے ڈیلرز, اچھے پارٹنرز چننے پڑتے ہیں, ان میں انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے, جا کے برانڈ بلڈنگ میں انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. تو ایون ایکسپورٹ جو کہ بڑا سمپل سا طریقہ ہے ورلڈ مارکیٹس میں جانے کا, اس کے لیے بھی کافی محنت کرنی پڑتی ہے, کافی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. تو لانگ ٹرم دیکھنا ضروری ہے, اور لانگ ٹرم پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی کا ہونا بھی ضروری ہے. آئیڈیولوجیکل اورینٹیشن, اس کا ہم ذکر کر چکے ہیں, بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے, جو ملک ہے, اس کی آئیڈیولوجیکل اورینٹیشن کیا ہے. آیا جو ریلیجس فورسز ہیں وہ اسٹرانگ ہیں, سیکولر فورسز ہیں وہ اسٹرانگ ہیں, لیفٹسٹ گورنمنٹ ہے, رائٹسٹ گورنمنٹ ہے, کنزرویٹو ہے, مور اوپن ہے. یہ ساری چیزیں اہم ہوتی ہیں کیونکہ یہ افیکٹ کرتی ہیں بزنس انوائرمنٹ کو, بزنس اپرچونٹیز کو. گورنمنٹس انوالومنٹ ان بزنس, یہ ایک اہم ایریا جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اگر گورنمنٹ بزنس میں انوالو ہوتی ہے, اگر وہ کمپیٹیٹر بن جائے, پھر تو بڑی دشواری ہے. تو ایسی مارکیٹس میں جہاں پہ گورنمنٹ خود بزنسز میں انوالو ہے اور اس کا کمپیٹیٹر بننے کا خدشہ ہے, وہ تو بڑی رسکی مارکیٹس ہو سکتی ہیں, کیونکہ گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس تو ریسورسز کی لمٹ کوئی نہیں ہے, ان لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں گورنمنٹس کے پاس تھیوریٹیکلی. اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ جو ہیں وہ اپنی اسٹرینتھ بنانے کے لیے خام کا پالیسیز بھی بدل سکتی ہیں اپنے حق میں, انہیں کون روک سکتا ہے, گورنمنٹ خود ہے, خود بزنس میں. تو گورنمنٹ سے کمپیٹ کرنا از اے ڈیفیکلٹ پروپوزیشن. اور اکثر ہم دیکھیں گے کہ کئی ممالک میں, کئی بزنسز میں گورنمنٹ خود انوالو ہے. تو لہٰذا انٹرنیشنل مارکیٹنگ کے حوالے سے ون ہیز ٹو ریئلی کنسیڈر دس ایسپیکٹ. دوسرا ایسپیکٹ گورنمنٹ کا, اس گورنمنٹ انوالومنٹ انٹو کمیونیکیشن. ڈائریکٹ بزنس میں انوالو نہ ہو لیکن کمیونیکیشن میں انوالو ہو. کئی ممالک میں جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے وہ گورنمنٹ کا ہے یا گورنمنٹ کنٹرول ہے, یا میڈیا جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہے, وہ گورنمنٹ کنٹرول ہے. از ناٹ ڈریون بائی کمرشل ایسپیکٹس. اب گورنمنٹ سے ڈیل کرنا requires entirely different perspective than dealing with other commercial bodies. Government may not be motivated by profit objectives. اور کئی مارکیٹس میں دیکھا گیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اگر وہ بزنس میں ڈائریکٹلی نہیں ہے لیکن میڈیا کے حوالے سے, کمیونیکیشن کے حوالے سے, ایون ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے گورنمنٹ کا انفلوئنس ہے اور گورنمنٹ خود اس میں انوالو نظر آئے. تو لہٰذا یہ بھی دیکھ لینا چاہیے بزنس کے پرسپیکٹو سے کہ ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو امپیکٹ اینڈ افیکٹ the business prospects for a certain firm, for a certain type of products. فورن ممالک میں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کے ایٹیچیوڈس کیا ہیں ٹورڈز فارنرز, ٹورڈز فورن پروڈکٹس. کئی ممالک میں نیشنلزم بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, a lot of preferences for domestic products, domestic firms, especially in certain categories of products. کئی ممالک جو ہیں they are very open to consuming foreign products. So لہذا مارکیٹس کی اور گورنمنٹس کی اور اسٹیبلشمنٹس کی orientation towards foreign products, whether they are very open or they are not that open, it also affects business prospects.
اور پریلیمنری اسکریننگ میں اس کو بھی دیکھ لینا ضروری ہے. دین ٹیرفس اینڈ نان ٹیرفس بیریئر ریسٹرکشن، یہ ہم نے دیکھا یہ تو بڑی اہم ہے، یہ تو ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتی ہیں. کئی ممالک میں ایسا ہے کہ سرٹن کیٹیگری آف پروڈکٹس کی امپورٹ میں ٹیرفس اینڈ ریسٹرکشنز آر ویری ہائی. ہو سکتا ہے کہ وہ ممالک چاہتے ہوں کہ ان پروڈکٹس کی پروڈکشن جو ہے وہ انہی ممالک میں رہے، انہی ممالک کی فرموں کے پاس رہے کسی بھی وجہ سے. تو لہذا یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ جنرلی ٹیرفس کے حوالے سے اور امپورٹس کے حوالے سے جو ریسٹرکشنز ہیں، نان ٹیرف بیریئرز ہیں، وہ کیا ہیں. اگر پاکستان سے ٹیکسٹائلز ایکسپورٹ ہونی ہیں تو کئی ممالک ہیں جیسے یورپین یونین، they have created various types of tariffs and non-tariff barriers. ان کو دیکھنا ضروری ہے، اور ایسے بیریئرز جو ہیں وہ ہمارے جو کمپیٹیٹر ملک ہیں ان پہ نہیں لاگو. Hence, generally it affects adversely our firms, our products, if they are exported directly out of Pakistan. اور کئی اور ممالک نے اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو سیو کرنے کے لیے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی امپورٹ کے اوپر جو ہے کافی ٹیرفس اور کافی ریسٹرکشنز لگا دی ہیں ٹو ریٹین جابس، ٹو ریٹین پروڈکشن آف ٹیکسٹائل گڈس ان دیئر اون کنٹریز. تو لہذا یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ویریس ورلڈ مارکیٹس میں، ویریس ممالک میں پروڈکٹس کے حوالے سے، پروڈکٹ کیٹیگریز کے حوالے سے ٹیرف اسٹرکچرز کیا ہیں اور نان ٹیرف بیریئرز اور نان ٹیرف ریسٹرکشنز کیا ہو سکتی ہیں. ویریس ٹریڈ ایگریمنٹس وچ آر کین بی بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل ٹریڈ ایگریمنٹس، وہ بھی بڑی اہم ہے. مختلف ممالک نے مختلف قسم کے ایگریمنٹ سائن کی ہوئی ہیں، کہیں فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کی ہوئی ہیں. یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس قسم کی جو بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں یا ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں وہ فرم اور اس کے پروڈکٹ، اس کی کیٹیگریز کو افیکٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی. تو یہ ساری چیزیں دیکھنا ورلڈ مارکیٹس میں ضروری ہے. Another aspect which is important is national economic situation and development priorities. کہ جو گورنمنٹس ہیں اس وقت کی، ان کی کس قسم کی پرائرٹیز ہیں. آیا وہ اپنے ڈومیسٹک انڈسٹری کو ترقی دینا چاہتی ہیں ایکسپورٹ کے لیے جیسے کئی ممالک میں ہوتا ہے، یا وہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف زیادہ قائل ہیں. تو جنرل اورینٹیشن کیا ہے ان کی پرائرٹیز کیا ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، کس قسم کے انفراسٹرکچر پروجیکٹس میں وہ انٹرسٹڈ ہے. جیسے ہمارے ملک میں آج کل انفراسٹرکچر پروجیکٹ بڑی توجہ ہے، تو بڑے بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹ کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں، ڈیمز بن رہے ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، پورٹس بن رہی ہیں، اور نئے شہر بسائے جا رہے ہیں. سو میسو اپرچونٹیز آر ایمرجنگ فار کنسٹرکشن انفراسٹرکچر پروجیکٹس. اس طرح انرجی کی بڑی ڈیمانڈ ہے، سو بجلی کی جنریشن کے لیے پروجیکٹس کی بڑی ڈیمانڈ ہے. تو یہ پرائرٹیز ہیں اس وقت. تو پرائرٹیز جو ہیں وہ اپرچونٹیز کریٹ کرتی ہیں فرموں کے لیے. تو اس طرح دوسری مارکیٹس میں بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس وقت نیشنل پرائرٹیز کیا ہیں، کیونکہ جو گورنمنٹ ہے نیشنل پرائرٹیز کے حوالے سے اپنے قوانین بنائے گی اور نیشنل پرائرٹیز کے حوالے سے اپنے ریسورسز کو ڈپیوٹ کرے گی. تھرڈ ایسپیکٹ which is important for preliminary screening of world markets are economic situations اور economic environment. اور اس میں جنرل دیکھا جا سکتا ہے کہ اوور آل لیول آف ڈیولپمنٹ کیا ہے، کہ جنرل ترقی کے کیا حالات ہیں ویریس مارکیٹس میں. اس حوالے سے پتہ چل جائے گا کہ ویریس ٹائپ آف پروڈکٹس کی کیا ڈیمانڈ ہے. اگر سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجیکل پروڈکٹس ہیں، سوفسٹیکیٹڈ سروسز ہیں، وہ تو پھر ایسی مارکیٹ میں زیادہ بکیں گی جو کہ جنرلی زیادہ انڈسٹریلی ڈیولپ مارکیٹس ہیں. کیونکہ جہاں پہ مارکیٹ انڈسٹریلی ڈیولپ ہوں گی وہاں پہ پروڈکٹس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی پروڈکٹس کے ساتھ ساتھ سوفسٹیکیٹڈ سروسز کی بھی ڈیمانڈ ہوگی. مور پیپل ول ورکنگ، مور پیپل ول بی ٹریولنگ، پرہیپس پیپل ول مور ایفلوئنٹ. سو اوور آل اکنامک سچویشن جو مارکیٹس کی ہے اپنے پروڈکٹ کے ریلیونس کے حوالے سے دیکھ لینا ضروری ہے. اکنامک گروتھ از این امپورٹنٹ فیکٹر. اکنامک گروتھ برنگز ان نیو اپرچونٹیز. اگر اکانومی اچھی بھی ہو لیکن گرو نہ کر رہی ہو، کنزیومر سینٹیمنٹس ویک ہوں، لوگ اپنے پیسے کو روک لیتے ہیں، وہ خرچ نہیں کر رہے ہوتے. سو گروتھ اکانومی میں ہونا اور گروتھ نہ ہونا، ان دونوں سچویشن میں کافی فرق ہے. تو فورن مارکیٹس کے جو جی این پی اور جی ڈی پی گروتھ کو دیکھ لینا ضروری ہوتا ہے. اسے انڈیکیشن مل جاتی ہے کہ اکانومی جو ہے وہ وائبرنٹ ہے، اٹ از موونگ ٹوورڈز گروتھ. اور گروئنگ اکانومی میں پروڈکٹس کی ڈیمانڈ بھی
اسی طریقے سے ہوتی ہے. گروتھ کو فیول کرنے کے لیے انڈسٹریل اکوپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. گروتھ جو بڑھ رہی ہے اس میں انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ کنزمپشن, لوگوں کی اسپینڈنگ بڑھ رہی ہے, اینڈ پیپل آر گوئنگ آؤٹ ان دا مارکیٹ پلیس اینڈ بائنگ مور اینڈ مور گڈس. اور گروتھ کے حوالے سے امپورٹنٹ جو ہوتا ہے کہ انڈسٹریل سیکٹرز کو بھی دیکھا جائے. ایک تو جنرل گروتھ ہے, ہم نے بات کی, اور جنرل اکنامک لیول ہے, اور جنرل اکنامک سوفسٹیکیشن ہے. لیکن کئی ممالک میں کئی انڈسٹریز جو ہوتی ہیں وہ ایکسیپشنلی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں, ایکسیپشنلی زیادہ کنسنٹریٹڈ ہوتی ہیں. جیسے آئی ٹی انڈسٹری چند ممالک میں زیادہ تھرائیونگ ہے, آٹو میکنگ انڈسٹری چند اور ممالک میں زیادہ تھرائیونگ ہے. اب یورپ کے حوالے سے اگر ہم دیکھ لیں تو یورپ کے چند ممالک جو ہیں وہ آٹو انڈسٹری, آٹو میکنگ کے حوالے سے آگے ہیں, باقی ممالک میں اور قسم کی ڈیولپمنٹ ہے. تو لہذا ایون اف دی مارکیٹس آر ایفلوئنٹ ایٹ دا سیم لیول, ڈیولپ ایٹ دا سیم لیول, they may still have different demands for different types of products depending on their industrialization. کہ کس قسم کی انڈسٹریز ان ممالک میں ہیں اور کس قسم کی انڈسٹریز کنسنٹریٹڈ ہے. تو لہذا جنرل اکنامک کنڈیشنز کے ساتھ ساتھ جو انڈسٹریلائزیشن ہے اس کی ڈائریکشن کو بھی چیک کر لینا مارکیٹس میں ضروری ہے, اور کئی پروڈکٹس اور کئی مارکیٹنگ کے حوالے سے یہ زیادہ ریلیونٹ ہو جاتا ہے. رول آف فارن ٹریڈ ان اکانومی از اندر امپورٹنٹ ایسپیکٹ. کئی ممالک جو ہیں وہ بڑے پراسپرس ہیں بیکاز آف دیئر ایکسپورٹ اورینٹیڈ اکانومی. دنیا میں دیکھتے ہیں جیسے ساؤتھ کوریا کی مثال لے لیں. اٹ از این ایفلوئنٹ کنٹری, از ویری انڈسٹریلائز کنٹری, بٹ اٹس ایفلوئنس بیکاز آف اٹس ایکسپورٹ پروموشن. کے کورین فرمز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دنیا کو بیچ رہی ہیں, لہٰذا ان کی پراسپیرٹی ایکسپورٹ اورینٹیشن کی وجہ سے آئی ہے. اس کے برعکس کئی اور ممالک ہیں کہ جہاں پہ پراسپیرٹی ایکسپورٹس کی وجہ سے نہیں, مے بی ٹریڈنگ کی وجہ سے آئی, یا وہ امپورٹس بھی کرتے ہیں, اس وجہ سے ایفلوئنس آ رہا ہے. اب یونائٹڈ اسٹیٹس کی مارکیٹ ہے, وہ دے آر ہیونگ اے ٹریڈ ڈیفیسٹ. وہ امپورٹ زیادہ کرتے ہیں گڈس کی, ایکسپورٹ کم کرتے ہیں. پراسپیرٹی ہے, اٹ از بیکاز آف لوکل کنزمپشن اینڈ پراسپیرٹی بیکاز آف امپورٹس. تو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اورینٹیشن ٹورڈز فارن ٹریڈ کیا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹ از مچ مور اوپن ٹورڈز فارن ٹریڈ, کیونکہ وہ امپورٹ بھی بڑی اسٹرانگلی انکریج کرتے ہیں. دے وانٹ فری کمپٹیشن ان دیئر ڈومیسٹک مارکیٹ اینڈ لاٹ آف اپرچونیٹیز فار فارن فرم ٹو سیل دیئر پروڈکٹس آلسو, بشرطے کہ وہ لوکل ڈیمانڈ کریٹ کرنے کے قابل ہوں. اس کے برعکس کئی ممالک ایسے ہیں which may be equally affluent, لیکن their affluence is because the nations and the governments are concentrating on export more than allowing imports. ملکوں کی کرنسی کی اسٹیبلٹی دیکھنا ضروری ہے, انفلیشن ریٹ, انٹرسٹ ریٹ ڈفرینشیل, تاکہ ایکسچینج ریٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے. ان ممالک میں لانگ ٹرم بزنس انویسٹمنٹ فائدہ مند ہے جن کی کرنسی کا اپریشیٹ ہونے کا بھی چانس ہو. کیوں کہ ادھر سے جو منافع کمایا ہوگا جب وہ ٹرانسلیٹ بیک ہوگا فیوچر میں تو اور زیادہ بڑھ جائے گا کرنسی اپریسیشن ہونے سے. اگر ایسے حالات ہوں کہ ان ملکوں میں رسک ہے اور فیوچر میں ان کی کرنسی ڈی ویلیو ہو سکتی ہے, تو ان ملکوں میں انویسٹمنٹ کرنا, ان ملکوں میں جا کے بزنس کرنا جو ہے وہ رسکی پروپوزیشن بن سکتا ہے. تو اس حوالے سے بھی دیکھ لیا جائے کہ فیوچر پراسپیکٹس کیا ہیں کرنسی کے حوالے سے, کرنسی کی اسٹیبلٹی کے حوالے سے, اسٹرینتھ کے حوالے سے, ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے. اور بیلنس آف پیمنٹ آر این ارلی انڈیکیٹر ان دس ریسپیکٹ, کہ جس ملکوں کا بیلنس آف پیمنٹ اسٹرانگ ہوگا دین دیئر کرنسی ول perhaps move towards appreciation in terms of value. اگر ان کا بیلنس آف پیمنٹ ویک ہوگا تو there will be pressure on their domestic economy, there will be pressure on their domestic currency to devalue compared to other world currencies. Per capita income اور per capita income distribution یہ بھی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ایک تو جنرل انکم ہے لیکن per capita income ہونا بھی ضروری ہے کہ انڈیویجول کی per capita income کیا ہے, ڈسپوزیبل انکم کیا, انکم ڈسٹریبیوشن کیا ہے, کہ اس میں مڈل کلاس کتنی بڑی ہے اور اس میں ایفلوئنٹ کلاس کتنی بڑی ہے, ریچ کلاس کتنی بڑی ہے, تاکہ اس حساب سے پھر اسیسمنٹ کی جائے فار ویریس کیٹیگریز آف پروڈکٹس کی ان کی ڈیمانڈ کی. اگر لگژری پروڈکٹس ہیں تو وہ تو ریچ کلاس ہی خریدے گی, تو اس کی بڑی سیگمنٹ ہو تو پراسپیکٹ زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو ڈسپوزیبل انکم اور ایکسپینڈیچر پیٹرنز آر ایبسولوٹلی کروشل. جیسے ہم نے کہا کہ ہمارے ملک میں ڈسپوزل انکم بڑھ رہی ہے وقت کے ساتھ, ایفلوئنس ماشاءاللہ آ رہی ہے, اور ایکسپینڈیچر پیٹرنز جو ہیں وہ بڑے یونیک ہے ہمارے کنٹری کے حوالے سے. لوگ بڑے بڑے گھر بناتے ہیں اور ان گھروں کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں, فرنش کرتے ہیں, بڑا پیسہ لگاتے ہیں. وہ تعلیم کے اوپر بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں, بچوں کی شادی بیاہ کے اوپر بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمارے جو انکم کے اسپینڈنگ پیٹرنز ہیں وہ ڈفرینٹ ہے دوسرے ممالک سے. سو لہٰذا ڈفرینٹ اپرچونیٹیز فار ویریس ٹائپس آف
products. تو یہ بھی دیکھ لینا بڑا ضروری ہے. Another aspect which is very important which we have discussed is the cultural and social aspect. وہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ ممالک کا لٹریسی ریٹ کیا ہے, ایجوکیشن لیول کیا ہے, کیوں لٹریسی ریٹ اور ایجوکیشن لیول جو ہے وہ لائف سٹائلس کو بھی ڈیفائن کرتا ہے, اکنامک پراسپیرٹی کو, اپرچونیٹیز کو ملک کے اس کو بھی ڈیفائن کرتا ہے. ایگزسٹنس آف مڈل کلاس بڑی اہم ہے کسی ملک کے حوالے سے, کیونکہ ایجوکیشن ہوگی تو مڈل کلاس ہوگی, اگر ایجوکیشن زیادہ ہوگی تو مڈل کلاس ہوگی. اور بہت زیادہ پروڈکٹ کی کنزمپشن ہوتی ہے جب یہ مڈل کلاس جو ہے, لوور سے مڈل کلاس میں لوگ آتے ہیں اور مڈل کلاس سے اپر کلاس کی طرف جاتے ہیں. دے آر موونگ دی اسٹریٹا, جو موومنٹ جو ہوتی ہیں دے کریٹ انارمس ڈیمانڈ, کیونکہ لوگ گھر بناتے ہیں, نئے نئے گھر بناتے ہیں. جب نئے گھر بنتے ہیں تو سارے اکوپمنٹ خریدتے ہیں, اور یہ تب ممکن ہوتا ہے جب لوور کلاس سے مڈل کلاس میں لوگ انٹر ہو رہے ہیں اور مڈل کلاس سے اپر کلاس میں انٹر ہو رہے ہیں. تو مڈل کلاس کا ہونا, مڈل کلاس کے سائز کا ہونا بہت ساری انڈسٹریز کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. ایک تھیوری ہم نے پڑھی تھی کنٹری سملیرٹی تھیوری, کہ جو ممالک سملیرٹی رکھتے ہیں ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے, انکم کے حوالے سے, انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے, کلچرل بیک گراؤنڈ کے حوالے سے, وہاں پہ اپرچونیٹیز بڑھ جاتی ہیں. جیسے ہمارے ملک میں جو پروڈکٹ بک رہے ہیں, جو کنزیوم ہو رہے ہیں, ان میں سے اکثر پروڈکٹ جو ہیں وہ کلچرل ایسپیکٹ سے بھی سگنیفیکینس رکھتے ہیں. تو اب ان پروڈکٹس کو کہاں بیچا جا سکتا ہے زیادہ آسانی کے ساتھ؟ ان ممالک میں وہ ہیو similarity in terms of culture, similarity in terms of distribution system, and similarity in terms of economies, etc. So, countries کی similarity ہے خاص کر ان ایریاز میں جو کہ مارکیٹر کی انڈسٹری اور اس کے پروڈکٹس کے حوالے سے اہم ہے, وہ اسپیل کرتی ہیں, وہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں کہ اس مارکیٹ میں اپرچونیٹیز زیادہ ہو سکتی ہیں. تو لہٰذا جو ورلڈ مارکیٹس ہیں ان کو اس میں بھی دیکھ لیجیے ہاؤ سملر دے آر کمپیئر ٹو دا کنٹری آف اوریجن in important aspects. جب سملیرٹی زیادہ ہوگی وہاں پہ اپرچونیٹیز زیادہ ہو جائیں گی کنٹری سملیرٹی تھیوری کے حوالے سے. اب یہ جو ایسپیکٹس ہم نے دیکھے ہیں دے آر مور جنرل ایسپیکٹس, اور ان کے بارے میں نالج جو ہے وہ سیکنڈری رپورٹس میں, ڈیٹا میں آسانی کے ساتھ اویلیبل بھی ہو سکتی ہے. اور یہ پریلیمنری اسٹیج ہے جس کے اوپر مارکیٹرز بہت ساری ورلڈ مارکیٹس کو کمپیئر کر کے ان مارکیٹس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں جو کہ زیادہ پرومس رکھتی ہے, اور وہ جو مارکیٹس کو شارٹ لسٹ کریں اب ان مارکیٹ کا وہ ڈیٹیل میں انالیسس کر سکتے ہیں, جو ہم آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ دیکھیں گے. تھینک یو فار بینگ ود اس ٹوڈے. خدا حافظ.